تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 15 ذوالحجہ، انگریزی تاریخ جولائی بھی 15 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کوئٹہ میں قرآن کی بے حرمتی، نامعلوم ملزمان کی تلاش جاری۔ پاکستانی صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے قبرستان میں قرآنی نسخوں کو نظر آتش کیا۔ مشتعل مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر اس جرم میں ملوث عناصر کو فوری طور پر گرفتار نہ کیا گیا تو حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ کوئٹہ میں تعینات سینئر سیکیورٹی اہلکار محمد حنیف نے بتایا کہ قرآن کی اس بے حرمتی میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ DW سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ یہاں ایک نواحی علاقے میں پیش آیا۔ نواکلی میں قبرستان ہے جہاں قرآن کریم کے چند نسخوں کی بے حرمتی کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لگتا ہے کہ کچھ عناصر نے یہ حرکت دانستہ کی۔ قبرستان کے احاطے میں قرآنی نسخے نظر آتش کیے جانے کے اس واقعے کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ اس واقعے میں ملوث ملزمان کی اب تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ قبرستان میں قرآن کو نظر آتش کرنے کے واقعے کے خلاف کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں شہریوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس واقعے کا مقدمہ جامع مسجد لیبر کالونی کے پیش امام مولانا زین اللہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ FIR میں عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں کہا گیا کہ اس واقعے میں ملوث ملزمان کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ جمعیت علماء اسلام کے مقامی رہنما مفتی محب اللہ کے مطابق اس جرم میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے بغیر صورتحال میں واضح بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ DW سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ملک کے دیگر حصوں میں بھی رونما ہو چکے ہیں۔ ایسے واقعات کے ذریعے امن دشمن عناصر اپنے عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مسلمان قرآن کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا، تاہم اس معاملے میں کسی بھی انتہا پسندانہ رد عمل کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو عناصر اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ سری لنکا کے صدر سعودی ایئر لائن کے ذریعے مالدیپ سے سنگاپور فرار۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکشے سعودی ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے مالدیپ سے سنگاپور پہنچ گئے ہیں۔ سنگاپور کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ صدر راجاپکشے کو ایک نجی دورے کے لیے ملک میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ سری لنکا کے صدر ملک میں معاشی بحران کے خلاف بڑے مظاہروں کے دوران ملک سے مالدیپ فرار ہو گئے تھے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ صدر راجاپکشے سنگاپور میں قیام کریں گے یا وہاں سے کسی دوسرے ملک روانہ ہو جائیں گے۔ سری لنکا کے صدر نے سنگاپور فرار ہونے کے بعد اپنا استعفیٰ بذریعہ ای میل پارلیمنٹ کے اسپیکر کو بھیجا ہے۔ اسپیکر کا کہنا ہے کہ وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد جمعے کو اس کا اعلان کریں گے۔ بعض لوگ اس حالیہ صورتحال پر پریشان ہیں۔ مظاہرین میں سے ایک سوزیٹ فرنینڈو نے کہا کہ پہلے انہوں نے ہمیں بے وقوف بنایا کہ وہ جا رہے ہیں، اب وہی دوبارہ ہو رہا ہے۔ انہیں استعفے کا خط مل گیا ہے لیکن اسپیکر اسے قانونی شکل دیں گے۔ مجھے معلوم نہیں وہ کیا قانونی شکل دینے جا رہے ہیں، یہ پاگل پن ہے۔ تاہم مظاہرین کی تعداد اب کچھ کم ہو گئی ہے۔ رانیل وکرما سنگھے نے جمعرات کو دوبارہ کرفیو نافذ کیا تاکہ مظاہرین کو منتشر کیا جا سکے۔ صدر گوٹابایا راجاپکشے کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے سے پہلے ملک سے نکل جانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والی نئی انتظامیہ انہیں گرفتار نہ کر لے۔ صدر کی حیثیت سے انہیں گرفتاری سے استثناء حاصل تھا۔ کابینہ اجازت دے تو عمران خان کو گرفتار کر لوں گا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اسپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے بعد اب صدر مملکت کو مستعفی ہو جانا چاہیے، جبکہ کابینہ اجازت دے تو عمران خان کو گرفتار کر لوں گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیصلے کے اندر جو اختلافی نوٹ ہے وہ بہت اہم ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں قانون توڑنے کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے آئینی کام میں خیانت کی۔ فیصلے کے مطابق ملک
کے آئین کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اس موقع پر صدر پاکستان عارف علوی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایوان صدر میں بیٹھے شخص کو اخلاقی طور پر پاسداری کرتے ہوئے استعفیٰ دینا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا، ثابت ہو گیا کہ عمران خان اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ذاتی مفاد کے لیے عمران خان نے آئین کے ساتھ فراڈ کیا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ شیخ رشید کو لانگ مارچ میں گرفتار کرنے کا پلان تھا لیکن وہ ملے نہیں۔ وفاقی کابینہ اجازت دے تو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 18 روپے 50 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 40 روپے 54 پیسے کمی کرنے کا اعلان کیا۔ قیمتوں میں کمی کے بعد اب پیٹرول کی نئی قیمت 230 روپے 24 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 236 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ حج کے بعد عمرہ سیزن کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع۔ سعودی عرب نے حج 1443 کی تکمیل کے بعد نئے عمرہ سیزن سن 1444 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا کہ نئے عمرہ سیزن کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ہم اس سلسلے میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی خدمت کے منتظر ہیں۔ وزارت کے مطابق عمرے کے خواہش مند زائرین ویزے کے لیے 14 جولائی سے متعلقہ سفارت خانوں میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اعلان کے مطابق عمرے کے لیے قافلوں کی آمد نئے اسلامی سال کے آغاز یعنی 1 محرم سن 1444 ہجری ہی سے شروع ہو جائے گی۔ عمرہ سیزن کے حوالے سے جاری بیان میں واضح کیا گیا کہ سعودی عرب سے موصول ہونے والی درخواستوں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے خصوصی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھنے کے لیے آخری آپشن کے طور پر فوجی کارروائی کی ضرورت پڑی تو اس پر عمل خارج از امکان نہیں ہے۔ N12 نامی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جو بائیڈن نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ امریکہ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھے گا، چاہے اس سے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے سے متعلق بات چیت ختم ہو جائے۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ موجودہ ایران سے کوئی بدتر چیز ہوگی تو وہ جوہری ہتھیار رکھنے والا ایران ہوگا۔ انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ پر الزام لگایا کہ انہوں نے معاہدے کو ختم کر کے اچھا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ایران مزید خطرناک ہو گیا ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ایرانی جوہری پروگرام کے بارے میں یکساں موقف رکھنے کے بعد ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے کسی بھی غلطی کا ایران بڑا سخت جواب دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عظیم ایرانی قوم خطے کی سلامتی کے خلاف پیدا کیے گئے بحران کو برداشت نہیں کرے گی، اس لیے واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ ان کی کسی بھی غلطی پر ایران کی طرف سے بہت سخت اور پچھتاوا پیدا کرنے والا جواب آئے گا۔ ازبکستان کا افغانستان پر کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان۔ ازبکستان نے افغانستان پر رواں ماہ کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کانفرنس 25 جولائی کو ازبکستان کی حکومت 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کر کے کرے گی، جس میں 20 ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد افغانستان میں استحکام، سیکیورٹی اور جنگ کے بعد کے تعمیراتی کام کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر غور کرنا شامل ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بااثر سلفی عالم دین شیخ سردار ولی ثاقب کو ان کے کابل میں واقع گھر میں نامعلوم مسلح افراد نے قتل کر دیا۔ واضح رہے کہ شیخ ولی نے ماضی میں داعش کی حمایت سے انکار کیا تھا۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کے حکام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز قاتل کی تلاش میں ہیں۔ ایک تیسری خبر میں مزاحمتی فرنٹ کے سربراہ احمد مسعود نے افغانستان کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے سیاسی مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ سیاسی بات چیت
سے گریز کرتی رہے گی تو پھر مزاحمت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ لویا جرگہ کے مطالبات کو فوری تسلیم کیا جائے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں افغانستان کے وزیر خارجہ ملا عامر خان متقی نے بدخشاں اور قندوز صوبوں کا دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے وزارت خارجہ کے افسران سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مقامی قبائلی عمائدین اور عام لوگوں سے ملک کی سیاسی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ملا عامر خان متقی نے مجلس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری بتدریج امارت اسلامیہ کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے اور معیشت جلد بحال ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔